الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام و دختران ملت، گزشتہ مجلس میں قلب شہید سے متعلق 2-3 صفات سنائی گئیں اور قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں خلاصے کے طور پر ذہن میں رکھیں: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ شہادت کہلاتا ہے. اسی شہادت کے دینے والے کو شہید کہتے ہیں. شہید کی 2-3 قسمیں ہیں قرآن کی ہی روشنی میں. ایک شہید وہ جو راہ خدا میں اپنی جان لٹا دے، اس کو بھی شہید کہتے ہیں. اور ایک شہید راہ خدا میں تو نہیں لیکن دین کی نسبت سے فوت ہو، وہ بھی شہید ہے. مثلا ایک طالب علم خدا نخواستہ علم کے لیے چل پڑا، راستے میں موت واقع ہو گئی تو شہید، کیونکہ دین کی نسبت لگ گئی تھی تو شہادت. کوئی مبلغ دعوت دین کے لیے نکلا، راہ میں فوت ہو گیا، شہید، دین کی نسبت کی بنیاد. اسی طرح شہادت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان بیمار ہو جائے، بیماری میں پیٹ کی تکلیف، اس سے موت واقع ہو جائے، نبی نے فرمایا شہید. ایک پانی میں غرق ہو کر ڈوب کر انتقال کر جائے، اس کو کہیں گے شہید، نبی کا فرمایا ہوا. ایک حادثے میں فوت ہو گیا، اس کی 2 نسبتیں ہیں، یاد رکھنا. ایک یہ ہے کہ آدمی بائک چلا رہا ہو، کار چلا رہا ہو، گاڑی چلا رہا ہو، سامنے والے کی غلطی سے اس کا انتقال ہو جائے تو یہ شہید. لیکن اگر یہ غلطی بھی تھا تو یہ شہید میں نہیں آتا، خودکشی میں آتا ہے.
اتنا فرق پڑ جاتا. اس لیے غلطی مت کرنا گاڑیاں چلاتے ہوئے، خاص طور پہ نوجوانوں. اپن غلطی پہ نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ حادثہ ہوا تو شہادت، لیکن اگر اپن غلطی پہ ہے تو خودکشی میں شمار ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں گاڑی کیسے چلانا چاہیے. لائسنس تو ملتا ہی اس وقت میں ہے جب آپ گاڑی چلانے کے آداب سے واقف ہوں. تو ایک شہادت وہ ہے جو حقیقی شہادت ہے، اصلی شہادت ہے، راہ خدا میں اپنی جان کا لٹا دینا ہے. ایک شہادت دین کی نسبت سے اپنی جان کا قربان کر دینا ہے. ایک شہادت عوارض کی وجہ سے پیش آنے والی موت ہے، اس کو بھی شہادت کہتے ہیں. ایک شہادت زبانی اور قلبی اقرار ہے کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا لائق عبادت کوئی نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. اس شہادت کی بنیاد پر یہ بھی شہید کہلاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ سلوک طریقت میں ایک مقام شہادت. بات پھر کہیں اور نکل گئی. شاید ہو سکتا ہے آپ حضرات کی قلب کی توجہ ہو. میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ ضمن آئے گا موضوع. سلوک میں ایک مرتبے کو مرتبہ صالحیت کہتے ہیں اور ایک مرتبے کو مرتبہ شہادت کہتے ہیں اور ایک مرتبے کو مرتبہ صدیقیت کہتے ہیں اور ایک مرتبے کو مرتبہ معرفت کہتے ہیں اور ایک مرتبے کو مرتبہ نبوت کہتے ہیں. صالحیت، شہادت، صدیقیت، معرفت و نبوت. صالحیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا اللہ رب العالمین کے کہے ہوئے احکام کو جان کر اس پر عمل کرنا، اوامر کا اتباع، اور اللہ رب العزت نے جن کاموں سے روک دیا اس سے رک جانا، اجتناب عن النواہی اس کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اوامر کا اتباع، نواہی سے اجتناب. یہ دو چیزیں جس میں آ گئیں وہ صالح. نیک بندہ کون؟ بولے سو کام کرنے والا، نیک بولے نکو بولے سو کام چھوڑنے والا. موٹے موٹے معنی، موٹے موٹے مفہوم میں اس کے مراد یہ بنتی. پھر سلوک میں شہادت کہتے کس کو ہے؟ سلوک میں شہادت کہتے ہیں آثار میں مؤثر اللہ کو دیکھنے والے. آثار میں مؤثر کس کو دیکھے بندہ؟ اللہ کو دیکھے. افعال میں خالق فعل اللہ کو دیکھنے والے. صفات میں موصوف با صفات کمال، منزہ عن النقص والزوال اللہ کو دیکھنے والے کو شہید کہتے ہیں. سلوک میں آثار میں مؤثر اللہ کو جاننا، افعال میں خالق فعل اللہ کو جاننا، اور صفات میں موصوف و صفات کمال اور منزہ عن النقص والزوال اللہ کو جاننا. جو یہ ماننے جاننے والا ہو جائے اس کو سلوک میں شہید کہتے ہیں. شہادت بولے تو بعض ساتھیاں شہید ہو جانے کو بولتے ہیں، شہادت بول کے سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہاں اپنے نفس کو شہید کرنا ہے. میدان جہاد میں جان کو شہید کرنا ہے اور میدان سلوک میں نفس کو شہید کرنا ہے. میں تیری نہیں سنتا، میرے لیے تو بسم اللہ اللہ اکبر، میں نے تجھ پہ چھری چلا دی، اب تیری میرے پاس چلے گی نہیں اور میں تیری مانوں گا نہیں اور میں تیری چلنے دوں گا نہیں. جب اپنے نفس کو شہید کر دے تو یہ شہید. نفس کو جب شہید کرتا ہے تو یہ ملکہ رسوخ پاتا ہے، اوامر کا اتباع اور نواہی کا اجتناب. چونکہ حضرات ملائک
یہ اللہ رب العزت کے آثاری افعالی صفاتی تجلیات کے عینی شاہد ہوتے ہیں، اس لیے عالم ملکوت سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، عالم ملکوت سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ اب جب بندوں میں سے کوئی بندہ، انسانوں میں سے کوئی انسان ان اوصاف کا حامل ہو جو اوصاف ملائک کے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، تو پھر ایسے صالح بندے کو جس کو صالحیت میں رسوخ مل جائے اور اللہ کی آثاری تجلیات اور اللہ کی افعالی تجلیات اور اللہ کی صفاتی تجلیات کا شاہد ہو جائے، تو اس شہادت کی وجہ سے اس کو شہید کہتے ہیں۔ بہت آسان ہے بھائی، کچھ بھی مشکل نہیں ہے سلوک۔ دوا کھا رہے ہو، بیماری میں دوا کھائیے، علاج کرانا سنت ہے۔ نبی نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نہیں اتارے جب تک کہ اس کی شفا نہ اتار دی، تو مطلب یہ ہوا کہ بیماری بھی اللہ ہی اتارتے ہیں، شفا بھی اللہ ہی اتارتے ہیں۔ کل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے۔ جب دوا موجود ہے تو دوا استعمال کرنے کا حکم۔ دوا استعمال کریں گے تو کیا سمجھیں گے؟ گولی کھایا تو اچھا ہوا کہ رب کا چاہا اچھا ہوا، بس اتنا ہی فرق ہے۔ سنبھال لینا، زبان کو قابو میں رکھنا۔ اپنے سے غلطی کہاں ہوتی ہے معلوم ہے؟ یہاں آ کر اپنی توحید مجروح ہو جاتی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوا سے سر درد کم ہو گیا، کیا دوا دی مول صاحب؟ بولے کھاتے بیماری چلے گئی، تو اس نے بالذات اسی دوا کو مؤثر سمجھ لیا، اثر کرنے والی۔ اس کو دوسرے مثال سے سمجھیں۔ اکثر دعوت و تبلیغ میں اکابرین ان مثالوں سے توحید کو مضبوط کرنے کی تھوڑی تلقین فرمایا کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، عام طور پر بخار آتا ہے تو کروسین گولی نام کی ایک گولی ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دوا سے کسی کا بخار اتر جاتا ہے، لیکن کبھی ایسے حالات بھی دیکھنے میں آئے، معمولی سی کروسین گولی ڈاکٹر نے لکھی اور بندے نے کھا لی، بجائے شفا ہونے کے الٹا ری ایکشن ہو گیا، اور نتیجہ اچھے ہونے کے اور زیادہ خراب ہو گئے حالات۔ اب کیا بولیں گے؟ اگر دوا نافع اور مؤثر ہوتی تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ بخار اتار دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دوا حلق سے نیچے اس وقت تک نہیں اترتی جب تک اللہ سے اس کا منشا نہ جان لے۔ پہلے دوا اللہ سے منشا پوچھتی ہے، مولا شفا دوں کہ سزا دوں؟ شفا بن جا، اللہ کا حکم آئے گا تو شفا بن جائے گی، اور اللہ کا حکم آئے گا تو وہی دوا مضر صحت ہو جائے گی، بجائے نفع کے نقصان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کو پولیس آ کے پکڑی، کیا بولتے؟ کیا کرنا ہے کر لو، جو بیمار بخار کا ہے، بخار کی جو بیماری ہے، اس میں جو دوا دیتا ہوں وہ دیا ہوں، کون سے کورٹ کو لے آتے لے جا، کیا ہوتا؟ اسباب کے درجے میں اس کو سبب تو مانا جائے گا، مسبب نہیں مانا جائے گا۔ اس میں اثر نفع کا اور نقصان کا ڈالنے والی ذات اللہ کو مانا جائے گا، یہ ہے۔ اور یہ نفع اور نقصان کس کے پیدا کرنے سے پیدا ہو؟ نفع کے خالق کون؟ نقصان کے خالق کون؟ اب جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ سب شہید ہیں، گلہ کٹانا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس کو شہادت علمی کہتے ہیں، اس کو شہادت علمی کہتے ہیں۔ نفع اور نقصان کو اللہ کی جانب سے سمجھے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس لیے میں نے کہا خالق فعل اللہ کو جان۔ لیکن نقصان مجھے کیوں ہو گیا؟ میرے کسب کی وجہ سے، میں کھایا تو نقصان ہوا، میں نہ کھاتا تو شاید نہ ہوتا، اللہ شفا دے دے۔ اور کبھی اپنی مرضی سے کرتا ہے تب بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ غالباً، یقینی نہیں، غالباً بزرگوں سے کہیں میں نے سنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے،
ایک مرتبہ کسی کو دیکھا کہ بیماری کی شدت میں تڑپ رہا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں بوٹی ہے اس کو کھا لو، یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، حضرت موسیٰ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ نفس واقعہ اس میں سے ملنے والا جو سبق ہے وہ مجھے سنانا ہے، کس کے ساتھ یہ بات پیش آئی ہم نہیں جانتے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، بزرگوں سے واقعہ میں نے سنا ہے، نام میں ظہول ہو رہا ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اطلاع دی کہ فلاں بوٹی کھا لو شفا ہو جائے گی۔ اس وقت انہوں نے اس کو توڑا اور کھا لیا تو شفا ہو گئی۔ دوسری مرتبہ پھر وہی کیفیت ہوئی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بوٹی کے پاس گئے، جا کے اس کو کھا لیا، طبیعت اور بگڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ پہلے آپ نے بتایا تھا شفا اس میں ہے کھا لو، میں نے کھا لیا، شفا ہو گئی تھی، اس تجربے کی بنیاد پر میں نے پھر کھا لیا، ضرورت محسوس ہوئی، لیکن اب شفا کے بجائے سزا بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم سے پوچھا تھا، اب ہم سے پوچھا نہیں، اپنی مرضی سے کیا تھا۔ یہ ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ سے پوچھتے تو اللہ تعالیٰ جس میں چاہتے شفا ڈال دیتے، نہیں پوچھے تو اب تمہاری مرضی سے کر لیے نا، تو اس کو بولتے تمہارا کسب، یہ ہے ہمارا کسب، ہمارے کسب کی غلطی کی وجہ سے وعلیہا جو مصیبت آتی ہے وہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مادی مثال دی، روحانی مثال لے لیں۔ کسی بزرگ کے پاس آپ چلے جائیں، اگر وہ قرآن و سنت کا علم جانتے ہوں اور رقیہ شرعیہ کا علم جانتے ہوں تو عموماً لوگ دعا پڑھاتے ہیں، اور پڑھانا چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اس دعا کے پڑھانے کے معنی بعد دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لوگوں کی قسم وہ ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں مول صاحب بولے تمہیں سب کچھ ہے، بولے کیا بولتے ہیں مول صاحب تمہیں سب کچھ ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ جھیلتے رہتے تو ہم کو پتہ ہے اس کا۔ ارے بھائی ایسا نہیں بولتے، نہیں میرے کو تو جو ہوا تمہارے سے ہوا، بولے اب وہ مولوی کتنا بھی سمجھا لو سیدھی ہونے والی نہیں ہے، ٹیڑھی کھیر ہے۔ دعا جیسے دوا سبب اور ذریعہ ہے، دعا سبب اور ذریعہ ہے، دوا میں بھی شفا اللہ دیتے ہیں، دعا میں بھی شفا اللہ دیتے ہیں، چاہے مادیت ہو چاہے روحانیت ہو، توحید مجروح نہیں ہونی چاہیے، اس کو قاعدے کے طور پر اچھی طرح بٹھا لو۔ اگر آثار میں مؤثر اللہ کو جاننے لگ جائیں اور افعال میں خالق فعل اللہ کو جاننے لگ جائیں اور صفات میں موصوف بصفات کمال اللہ کو جاننے لگ جائیں تو سلوک میں اس کو مرتبہ شہادت علمی کہتے ہیں، مرتبہ شہادت علمی کہتے ہیں۔ بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ اب جو یہ شہادت دینے والا ہے اس کو بھی شہید کہتے ہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اور دل سے اقرار کرنے والے کو بھی شہید کہتے ہیں۔ اسی طرح آثار میں مؤثر، افعال میں خالق فعل اور صفات میں موصوف بصفات کمال اللہ کو جاننے والے کو شہادت علمی کے رتبے پہ فائز سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس شہادت میں آ جانے کے بعد ایک اور شہادت کہلاتی ہے۔ اس شہادت کا تعلق ایک دوسری صفت کے ساتھ ہے، مگر چونکہ شہادت لفظ شہادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو سنا دیتا ہوں تاکہ اس کو یہیں پر اس کا وہ تکملہ ہو جائے۔ ایک شہادت قولی ہوتی ہے، شہادت تحریری ہوتی ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کھل گئی، آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، تو اب یہ شہادت چھپانے کی نہیں ہے، کلمے کو چھپانا نہیں ہے، کلمے کو دوسرے تک پہنچانا ہے۔ اس کو فرمایا ولا تکتموا الشہادہ، اس کا تعلق سیدھے سیدھے مال سے ہے اور سیدھے سیدھے لوگوں کے اعمال سے ہے، لیکن اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک صوفیہ کے نزدیک اور ایک علماء ظواہر کے نزدیک۔ علماء ظواہر کے نزدیک یہ ہے ولا تکتموا الشہادہ،
چاند اگر آپ نے دیکھ لیا تو گواہی دیجیے، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اگر چاند دیکھا ہے، شہادت دینے کی باری آئی ہے تو شہادت نہیں چھپانا۔ اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ عام نکاح میں شرکت کی، خدا نخواستہ زوجین کے مابین اختلافات ہو گئے اور اس نکاح کے موقع پر جو موجود گواہان تھے ان کو بلایا جا رہا ہے اور ان میں ہمارا نام بھی ہے، تو اب ہم کو یہ شہادت نہیں چھپانی چاہیے۔ جو معاملات بموقع نکاح طے ہوئے تھے اس کو من و عن نقل کرنا اور گواہی دینا یہ ذمہ داری ہے۔ بلائے تو بعض وقت کیا کرتے، گواہی کے وقت میں دے دیتا ہوں، گواہی بولتے۔ لڑائی چکانے کے وقت میں باری آئی، ذرا آ کے گواہی دو بھائی، کیا بات طے ہوئی تھی؟ بولے تو جان دو لڑائیوں میں اپن نہیں آتے بھائی، نہ۔ اب اگر گواہی دینا پڑ رہا ہے اور اپنے کے خلاف دینا پڑ رہا ہے تو بھی دے دینا پڑے گا، سمجھ رہے؟ میں اس سے پہلے لسانی گناہوں میں اس کو سنا چکا ہوں، اس لیے تفصیل نہیں سنا رہا، صرف اس میں شہادت کا جو لفظ ہے اس کی وضاحت کر کے آگے جانے والا ہوں، لیکن اس سے ایک صفت ملحق ہے انشاءاللہ جو مذموم ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ ایک شہادت نکاح کے موقع پر لی جاتی ہے، گواہان کے موجودگی میں نکاح ہوتا نا بھائی، گواہی کو بلایا جائے تو نہ جانا اور گواہی نہ دینا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ایک شہادت وہ ہے کہ کسی آدمی کو مارتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھ لیا، مثلاً آپ گواہ ہیں کسی کے قتل کے، ارے جان دو مول صاحب کہاں پولیس کے جھمیلے، ویسے انڈیا میں ڈرش لگتا ہوں، کیوں بولے تو یہاں کوئی گواہی دینے گیا تو اس کچھ مجرم بنا کو پیچھے چھوڑنے بھی کم نہیں ہے، اتنے کم بختے ہیں۔ میں اس پر اگر قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوتے، 20 ایسے کیسز ہیں، میں ہی دیکھا جی انہیں لڑا بولے تو انہیں مارا بول کے اس کو ڈال کے پھنس جاتی ہے، ہو گیا، اتنے نکمے ہیں پولیس والے۔ اللہ ماشاء اللہ ہزاروں میں ایک آدھ کو ہیرا ہوں گا تو وہ میرے لیے سر آنکھوں پر قدر کی نگاہ سے میں اس کو دیکھتا ہوں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے مجرم پکڑا نہیں جاتا، ملزم کو مجرم بنا کے پیش کر دیتے۔ کتنے علماء کو پھنسایا اسی چکر میں، نمبر گنا سکتا ہوں، نام گنا سکتا ہوں، فلاں عالم صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں عالم صاحب، سب جھوٹے، سب جھوٹے، ایک بھی ثبوت نہیں۔ اسی طرح قتل کی کوئی گواہی دینی ہو تو ایسے میں فوج سے، پولیس سے، عدالت سے ڈر کر آدمی گواہی نہ دے رہا ہو تو پھر اب یہ گنہگار ہے۔ اسی طرح اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ کسی زمین کا جھگڑا ہو، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں نے فلاں کو دے دی ہے، ارے جان دے بھائی ان کی زمین میں کہیں کو جا کے گواہی دوں، اپنے کو بچانے کے لیے آدمی دامن بچاتا ہے، گواہی نہیں دیتا، ناحق دوسرا قابض ہو جاتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ گواہی تو ہے لیکن یہ معاملات کی گواہی کہلاتی ہے، اس میں غلط گواہی دینا گناہ، اس میں جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے، اس میں گواہی کا چھپانا گناہ ہے۔ اور یہ کون گواہی غلط دیتا ہے یا گواہی کو چھپاتا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کو قلب آثم کہتے ہیں، وہ جس کا دل پراگندہ ہو، وہ جس کا دل گنہگار ہو۔ آثم کہتے ہیں گنہگار، دل کی گناہوں میں جو مبتلا ہے اس کی گواہیاں سچی نہیں ہوتی۔ الوہیت کی گواہی روحانیت میں، الوہیت کی گواہی، رسالت کی گواہی، قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی گواہی، کتب سماویہ سابقہ کے منزل من اللہ ہونے کی گواہی، آخرت کی گواہی، یہ جب ہم سے لی جائے تو چاہے جان چلی جائے گواہی کو نہ چھپانا، جو سچ ہے وہ بتانا، جو حق ہے وہ بتانا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اس کے باطنی معنی صوفیہ کے نزدیک، اور ظاہری علماء کے نزدیک جب کوئی معاملات کے تم گواہ ہو، کوئی حادثات کے تم گواہ ہو، کوئی واقعات کے تم گواہ ہو، تو فی الواقع ہونے والی حقیقت کو اگر آپ جانتے ہوں تو اس کو من عن گواہی، اس کی من عن گواہی دینا یہ شہادت کہلاتا ہے۔ اگر نہیں دیتا تو کون نہیں دیتا؟ گواہی غلط دے رہا تو کون غلط دے رہا؟ گواہی چھپا رہا تو کون چھپا رہا؟
وہ جس کا دل روحانیت کے میدان میں بیمار ہو وہی حقیقت کو چھپاتا ہے، جس کا دل میں بیماری نہ ہو وہ نہیں چھپاتا۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی گواہیوں کو نہ چھپائیں، یہ بھی شہادت کہلاتی ہے۔ شہادت کی بہت سی قسمیں، شہید کس کس کو کہتے ہیں؟ سچی گواہی دینے والے کو شہید کہتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، اور کتب سماویہ سابقہ کے بارے میں معاملے میں، اور رسول سابقہ کے معاملے میں یہ گواہی دے گا بندہ، اس گواہی کو کہیں گے روحانی گواہی۔ زبان سے کہہ رہا ہے اور دل اس کو مان رہا ہے، اس کو کہیں گے شہادت علمی۔ آثار میں مؤثر اللہ کو جانے، افعال میں خالق اللہ کو جانے، صفات میں موصوف اللہ کو جانے، موصوف و صفات کمال اللہ کو جانے، اس کو کہتے ہیں شہادت علمی۔ اور پھر اس کے بعد اس کے جو احوال اور اعمال اور واقعات اس کے گرد گرد معاملات پیش آ رہے ہیں، ان میں جو گواہی دے رہا ہے، اگر سالک طریقت اچھا ہو اور اس کا دل بیماریوں سے پاک، روحانی بیماریوں سے صاف ستھرا ہو، اب پھر یہ گواہی دیتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جس معاملے کی گواہی دینی ہوگی سچی گواہی دے گا، چاہے اس میں اپنے گھر والوں کے اگینسٹ اس کو جانا پڑ جائے، یہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ شہید کون کون کہلاتے ہیں؟ ایک شہادت جانی، ایک شہادت علمی۔ اب یہاں سے پوری تفصیل آپ کو سنا دی۔ اور جھوٹی گواہی دینا یا گواہی کو چھپانا صفت کے اعتبار سے گنہگار دل ہونے کی صفت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن وہ ہے جس کو دستور حیات کہتے ہیں، ایک قلب کی قسم ہے۔ آج کی مجلس کا موضوع ہے قلب ذائق۔ قرآن کے بارے میں میرا اور آپ کا یقین ہے نا، یہ رشد و ہدایت کی علم بردار۔ قرآن کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ ہدایت سب حاصل کرتے کیا؟ نہیں، اس سے گمراہی بھی ہوتی ہے۔ بہت نازک بات ہے صاحب، کیوں قرآن کے بارے میں بول دے رہے ہیں، ذرا سنبھل کے بولنا۔ زبر زیر پیش کی غلطی گئی تو لقمہ مل جاتا صاحب، اس لیے اچھی طرح سمجھو، بات سمجھو گے نہیں تو پھر فتوے لگ جائیں گے۔ یہ قرآن وہ ہے جس سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، یہ قرآن وہ ہے جس سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ میں بولا تو گرفت، قرآن تو ہدایت ہی ہدایت ہے صاحب، گمراہی کیسا ہو سکتا؟ قرآن گمراہی نہیں ہے، تمہاری سمجھ گمراہی۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، یہ قرآن وہ ہے جس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر وہ جو گنہگار ہوتے ہیں، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ گمراہی اللہ سے ڈرنے والوں کو نہیں ملتی، اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ کے مقابل آ کر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہی ملتی۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ ہے جس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہدی بہ کثیرا، اللہ سے ڈرو تو پھر اس سے ہدایت لو۔ یضل بہ کثیرا، اس سے گمراہی کیسے ہوگی؟ جب ہمارے اپنے نفس کے ساتھ ہم اس قرآن کو سمجھنا چاہیں گے، پھر اس سے گمراہی پھیلے گی۔ مثلا میرے جی میں آیا نماز چھوڑ دوں، میں نہیں پڑھتا صاحب نماز، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے نہیں پڑھتا۔ ارے بیوقوف آدمی، اللہ نماز پڑھو بولا رے، نماز نکو پڑھو نہیں بولا۔ قرآن پڑھ کے سنایا تو مان لیتے، نہیں مانتے۔ قرآن پڑھ کے سنایا تو مانتے نہیں مانتے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب بھی رکھو، جاؤ جاؤ میرے لیے نماز معاف۔ نعوذ باللہ۔ اب ایسے بندے کو ہدایت ملے گی کہ گمراہی ملے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن وہ ہے جس سے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں۔
کیسا گمراہ ہوتے ہیں؟ جو چیز تم کو معلوم نہیں ہے اس میں ٹانگ ڈالیں گے تو گمراہی ہی ملے گی۔ کیا صاحب اللہ پاک نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو تو ہم نے بہت آسان کر دیا، ہے تم میں سے کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا؟ کون ہے جو اس میں غور و فکر کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کا سوال ہے، اللہ نے پوچھا ہے، قرآن کو ہمارے لیے آسان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس کو بہت آسان کیا، اور تحقیق اللہ کی کہ اللہ نے بندوں کے لیے اس کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تم میں سے کوئی غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا؟ اللہ نے پوچھا ہے۔ تو پھر یہ قرآن گمراہی کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ جب آپ غلط تعبیلات کریں گے نا تب گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب آئیں اس قرآن میں کیسے گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس کا ایک ہلکا سا اشارہ دے کے ختم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس قرآن کے بارے میں سب سے سچی بات اسی اللہ کی ہے جو اس قرآن کے اتارنے والے ہیں، اور جس پر اتارا وہ سب سے سچا رسول، وہ سب سے سچے نبی، اور جس فرشتے کے ذریعے سے اتارا وہ فرشتہ بھی امین، امانت دار فرشتہ، جس شہر میں اتارا وہ شہر بھی امین، بلد امین، فرشتوں کی حفاظت میں اترا، اس میں کوئی باہر سے چیز شامل نہیں ہوئی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے اس قرآن کو اتارا آپ پر، علیکا الکتاب، کتاب یہاں مراد قرآن ہے۔ هو الذی، ہوا ضمیر ذات، ہوا ضمیر ذات، اس لیے صوفیہ کے نزدیک ہو بھی خود ایک مضمون ہے۔ میں ادھر جاؤں گا تو پھر بہت دور چلے جاؤں گا۔ هو الذی، وہ ذات، کون سی ذات؟ انزلہ، جس نے نازل کیا، کہاں نازل کیا؟ علیکا، آپ کی ذات علی پر، محبت وحی سینہ مبارک پر جس نے قرآن کو اتارا ہے۔ الکتاب، یہ قرآن مقدس، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس قرآن میں ایک حصہ وہ ہے جس کو محکمات کہتے ہیں، یہ قرآن کی اصل ہے، یہ قرآن کی اصل ہے۔ تو کیا باقی قرآن نقل ہے؟ پورا ہی قرآن اصل ہے بھائی، مگر ہم کو جو تدبر کرنے کا میدان ہے نا وہ یہ ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، نہیں سمجھ میں آیا؟ آیات محکمات یہ قرآن مقدس کی اصل ہے، اس میں غور کرو۔ مثلا قوم عاد، فرما برداروں کا انجام کیا ہوا، نافرمانوں کا انجام کیا ہوا؟ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہو تو اس سے سبق لو، فرما بردار بن جاؤ۔ تدبر کرو، نافرمانی کرے تو نتیجہ کیا ہوا ان کا؟ قوم سمود، قوم مدین، اصحاب ایکا، اصحاب بن، قوم نوح، قوم لوط، ان میں فرما برداروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ان میں نافرمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا رہا؟ غور و فکر اس میں کرو، یہ واقعات ہیں، حکایات ہیں، اگر تم اس میں تدبر کرو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے تو فرما برداری میں جان بچے گی، آخرت میں بھی عذاب نہیں ہوگا، نافرمانی کے نتیجے میں دنیا میں بھی پکڑا ہے گی اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ سمجھ آتا ہے اس سے، یہ ہے تدبر کا راستہ۔ ہن ام الکتاب، عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، اس میں بہت سے واقعات انبیاء کے ذکر کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو غور و فکر کے بعد کہ نافرمانوں کا انجام کیا ہوا اور فرمانبرداروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوا۔ نماز کس کو نہیں معلوم؟
سب کو معلوم. اقیم الصلاۃ، اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو. یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے. اللہ رب العزت نے فرض فرمایا اور اوقات کے ساتھ فرض فرمایا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے اوقات کے ساتھ اس کو فرض فرمایا ہے. تو کس وقت میں کون سی نماز پڑھی جائے گی اور نبی علیہ السلام نے اس کی کیا مراد بیان فرمائی ہے، یہ غور کرو، یہ فکر کرو، یہ سوچو اور نمازی بنو، حکم خدا کو پورا کرو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. کتب علیکم الصیام، روزے رکھو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تم صاحب استطاعت ہو. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جیسے مردوں کا حق ہے میراث میں ویسے ہی عورتوں کا حق ہے میراث میں، اس میں ان کے ساتھ ڈنڈی نہ مارو. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے. ومن یعص اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جی میراث کی تقسیم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیگر اوامر جتنے اللہ نے کرنے کو کہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ جو چیز سب کو معلوم ہے کہ یہ کرنا ہے، موٹے لفظوں میں قرآن کو سمجھ لو. جو چیز سب کو معلوم ہے کہ یہ کرنا ہے اور جو چیز سب کو معلوم ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ہن ام الکتاب. یہ قرآن کی اصل ہے، اس کو لیو، اس کو لے کر اس پر عمل کرو. اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اس قرآن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے اندرون میں اللہ تعالیٰ نے آیات رکھی، آیات متشابہات. اچھی طرح ذہن میں رکھنا، آیات متشابہات دو معنی میں بولے جاتے ہیں، تین معنی میں بولے جاتے ہیں. ایک معنی قرہ کے نزدیک متشابہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کتنی جگہ آیا قرآن میں؟ ایک آیت ایک سے زائد جگہ جب آئی ہو تو اس کو کہتے ہیں متشابہ. یہ آیت فلاں جگہ جو آیت آئی ہے اس کے جیسی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو. پارے 1 رکوع نمبر 4 رکوع نمبر 5 12 تینوں جگہ پہلے پارے میں یا بنی اسرائیل اذکروا. اس کو کیا بولیں گے؟ متشابہات. اب وہ بچے کو یاد دلاتے وقت، میمورائز کرتے وقت، ریڈنگ کرتے وقت استاد سمجھاتا ہے کہ بیٹے پہلا ہے تو اوفوا بالعہد ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدی. یہ یاد رکھنے کے واسطے بولتے ہیں. پہلا جب یا بنی اسرائیل آئیں گا تو اوفوا بالعہد آئے گا، دوسرا آئے گا تو یہ ہوگا، تیسرا آئے گا تو یہ ہوگا. تو اس سے بچہ میمورائز کرتے وقت، یاد کرتے وقت میں اس کو ڈھنگ سے یاد کر کے ذہن میں بٹھاتا ہے کہ فلاں رکوع پڑھتے وقت میں یہ آئے گا، فلاں رکوع پڑھتے وقت یہ آئے گا، یہ پڑھنا ہے. اس سے متشابہات میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے. تو آیات متشابہات کی ایک قسم قراء کے نزدیک، آیات متشابہات کی ایک قسم نعماء جنت یا عذابات جہنم کی تکرار، واقعے کی تکرار. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کتنے پاروں میں ہیں؟ 28 پاروں میں. اب اس کو متشابہات نہیں بولیں گے. کتنے پاروں میں؟ جا کے پڑھو، کم رہے تو بعد میں بولنا.
ایک یا دو پاروں میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں ملے گا، باقی ہر پارے میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل 28 پاروں میں۔ تو اب ایک واقعے کو اللہ تعالیٰ متعدد جگہ بیان فرما رہے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساحرین کے ساتھ مقابلہ، ایک جگہ ہے، دو جگہ ہے، تین جگہ ہے، تو اس میں واقعات میں تشابہ کہتے ہیں، واقعات میں تشابہ، متشابہ لگ جانا۔ ایک ہے قراءت، مضمون میں تشابہ، مشابہت کا پایا جانا، اور ایک قسم ہے متشابہ ہونے کی کہ قرآن کے بعض الفاظ ایسے ہیں جس کے معنی کس کو بھی نہیں معلوم، جس پہ قرآن اترا انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بھی نہیں معلوم۔ کس نے کہا؟ جس پہ قرآن اترا انہوں نے کہا اس کے معنی نہیں معلوم۔ نہیں صاحب، میں بڑا فہیم آدمی، میں بڑا ذہین آدمی، میں علامہ فخامہ، میرے سامنے آیت پڑھو، چٹکیوں میں ترجمہ کر کو چھوڑ دوں، پڑھو الف لام میم کر بار ترجمہ، الف لام را ترجمہ کرو، الف لام میم را، الف لام میم صاد طہ یاسین طاسین طاسین میم حامیم کاف ہا یا عین صاد کرو ترجمہ۔ اتنے آیتیں سنایا، ایک آیت کر لے۔ حضور علیہ السلام نے کیا ہو بتا دو، میرا سر آپ کی جوتی۔ حضور سے پوچھا گیا وما مرادہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس کی مراد کیا ہے؟ اللہ اعلم، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ سمجھ آگے نہیں آئی؟ بعض نہیں صاحب وہ حروف مقطعات ہے، مقطعات چھوڑو، باقی قرآن کا ترجمہ کر دو، ٹھیک ہے؟ ایسا ہو گیا، میں نیچے آ جاتا ہوں، آپ بڑے تھوڑے آیتیں اور پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا اس کا ترجمہ کرو۔ ید اللہ فوق ایدیہم کرو ترجمہ۔ لغوی ترجمہ تو معلوم ہے، لیکن اگر اس کا مفہوم وہ لیا جو ہمارا ذہن لیتا ہے تو کافر ہو جائے گا، ایک سیکنڈ نہیں لگے۔ ید اللہ، ید عربی میں معلوم ہے ڈکشنری میننگ یدن کہتے ہیں ہاتھ کو۔ اگر میں بولا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ تو ہاتھ تیرے جیسا کہ میرے جیسا۔ اگر تصور کر لیا کسی مخلوق کے جیسا، لیس کمثلہ شیء، وہ تو کسی مثال میں آتا ہی نہیں، تو دیا کیسا؟ دیا بول کے کافر ہو گیا۔ اللہ کی ذات وراء الورا، سبحان ہے وہ، جسم اور لوازم جسم سے منزہ ہے وہ۔ کسی بندے نے اگر ترجمہ کرنے کی حماقت کر لی اور مراد بٹھا لی وہ معنی جو لغت میں لکھے ہیں اور جو ہمیں معلوم ہے اور آپ کو معلوم ہے، اگر اس کا ترجمہ کر لو گے تو یاد رکھنا ایمان سے چلے جاؤ، نہیں کر سکتے آپ۔ ایک نہیں ہے، بہت ہے۔ قیامت کے دن حق تعالی جل جلالہ عم نوالہ ساخ کی تجلی فرمائیں گے۔ ساخ کس کو بولتے؟ ساخ کس کو بولتے؟ پنڈلی۔ ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ پنڈلی۔ نہیں معلوم پنڈلی کس کو بولتے؟ معلوم نہیں معلوم پنڈلی کس کو بولتے؟ پنڈلی بولے تو یہ حصہ جی، یہ پٹھا، اس کو بولتے پنڈلی۔ اگر کوئی اللہ کے لیے ایسی پنڈلی مان لیا تو مسلمان رہے گا؟ لیس کمثلہ شیء، پنڈلی ایک شے ہے، اور اللہ کو اس مثال سے بیان کرنا اللہ کی شان کی توہین ہے۔ وجہ اللہ کرو ترجمہ، اللہ میاں کا چہرہ۔ ڈکشنری میننگ، اللہ بچائے اگر چہرے سے تصور کر لیا میرے جیسا یا آپ کے جیسا یا مخلوقات میں کسی مخلوق کے جیسا، رہتا؟
نہیں رہتا نا. یہ تو وہ موٹے موٹے معنی ہیں. 2 حصے سنایا میں آپ کو، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را. اس طرح کے جو مقطعات ہیں اس کے معنی بھی کس کو بھی نہیں معلوم. اور متشابہ ان آیات کو کہتے ہیں جس کے ڈکشنری میننگ تو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقی مراد وہ نہیں ہے. عقیدے کی بات ہے، اچھی طرح بٹھا لو ذہن میں. میرا مزاج عموماً عقائد پر بات کرنا نہیں ہوتا، مگر کیا کروں یہ آیت میں آ گیا تو سنانا پڑا. الرحمن علی العرش استوى. استوى علی العرش کیا مطلب؟ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی ڈکشنری میننگ کرا تو کیا کیا مطلب بنتا معلوم؟ تھوڑے بیوقوفاں کرتے ہیں اس واسطے اس کو تھوڑا کھول دو. اللہ کہاں ہے؟ اہل سنت بولتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر دیکھو اللہ موجود ہے. بزرگوں کے پاس ایک صاحب آئے، صاحب جہد کا متعین ہو جانا جو ہے نا یہ وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کس طرف دیکھ رہا ہوں، کس سمت میں اللہ دیکھ رہا اور کس سمت میں نہیں دیکھ رہا. وہ تو نہیں بابا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا نہیں ہوتا. بولو دیکھ کے تو بولے موم بتی جلا. بولے موم بتی جلائے، بعد میں پوچھے اب یہ بول اس کی روشنی کس سمت میں مقید ہے. بولے یہ اللہ کا معاملہ ہے بیٹا. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے واسطے سمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. وہ قید زمان سے پاک، وہ قید مکان سے پاک، وہ جہت میں مقید ہونے سے پاک. نہیں بتا سکتے آپ ایسا. اگر بتا دیے تو ایمان گیا. اب جب اللہ کو کسی نے عرش پہ مان لیا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو وہ ایسے مانتا ہے جیسے کسی انسان کو. ایک بہت بڑے عالم صاحب ہے، نزول الہی اور عروج الہی کو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں. آسمان اول پر نزول اجلال فرماتے ہیں. انہوں ممبر پہ ٹھہر کے خطبہ دے رہے تھے. سائل نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نزول اجلال کیسے فرماتے ہیں؟ تو خطبہ دیتے دیتے ممبر میں سے 1 2 3 نیچے اتر کے بولے ایسا اترتا آپ نے. اور معلوم ہے آپ کو اس وقت وہ بہت بڑے امام کہلاتے ہیں ایک طبقے کے. میرے جیسا اترتا اللہ آپ کے جیسا اترتا. گمراہ ہو جاتے کہ نہیں ہوتے؟ میں جو بتانا چاہتا ہوں معنی میں اس طرف آئیے. کسی پر تنقید میرا مزاج نہیں، میں کسی پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں نہیں. اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو ایسے اترنا مانے جیسے انسانوں کا اترنا ہے تو دائرہ ایمان سے نکل جاؤ گے. اور نہ اللہ کو مقید علی العرش مانا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان نہیں. اور اگر یہ مان لیا کہ نہیں وہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اکبر کا عقیدہ ٹوٹ چکا ہے. کیوں؟ میں ہوں، آپ مجھے کرسی پہ دیکھ رہے ہو تو کرسی بڑی ہے کہ چھوٹی ہے؟ اس میں آنے کے لیے، اس پر آنے کے لیے لازم ہے کہ اس سے نیچے جو چیز ہے وہ بڑی ہے. چھوٹی چیز میں آتے ہیں نہیں تو ایک چمبو رکھتا ہو نیچے بیٹھ کے بتاؤ، نہیں آتے صاحب. جب اس میں نہیں آتے تو بیٹھنے کے لیے ضروری ہوا کہ نیچے کی چیز کیا ہونا. اب اگر عرش کو بڑا مان لیا اور رب کو چھوٹا مان لیا تو اللہ اکبر کا عقیدہ کہاں گیا؟ یہ نہیں سمجھتے لوگ، یہیں آ کے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اس میں بعض آیات وہ ہیں جس کے صاف صاف معنی مطلب مراد نبی نے بتا دیے اور پوری امت کو تعلیم دے دیا گیا اور تم سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بس اس میں غور و فکر اور تدبر کرو اور ان اعمال کو جو کرنے کو کہا گیا اس کو کر لو اور وہ اعمال جو نہ کرنے کو کہا گیا اس سے رک جاؤ. بس یہی اصل ہے قرآن کی، یہی اصل ہے. باقی وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، بعض آیات وہ ہوں گی جیسے حروف مقطعات ہیں، جیسے صفات الہیہ ہیں، اس کو صفات الہی کہتے ہیں. یدن وجہ ساق، جی
استوا، یہ سب کے سب صفات الہیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس بحث میں جاؤ گے تو عقیدہ خراب ہو جائے گا اور اسی قرآن سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ انہیں بھی بول رہا میرے پاس دلیل مضبوط، قرآن کی دلیل سے بڑی کوئی دلیل نہیں، بول بیٹا، وہاں سے نیچے سے ایمان چلے جاتے ہیں۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض آیات ایسی ہوتی ہیں اس کی مراد تک اگر نہیں گئے تو کفر لازم آتا ہے۔ کرو ترجمہ، ایک دو آیتوں کا کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، بہت لمبا چوڑا مضمون ہے وہ، رمضان قریب آ رہا، قرآن سے بیزار نہیں آ جانا پھر کہ، مگر مضمون سمجھانا ضروری ہے۔ اس قرآن سے ہدایت بھی اور اس قرآن سے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس واسطے اس کو سمجھانا لازم ہے، ورنہ پھر ہم غلطی کر بیٹھیں گے۔ اس سے گمراہی کہاں آتی ہے اور کب آتی ہے اور کیوں آتی ہے، اور اس سے بچنا یہ ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ اس میں اپنے قدم ڈگمگانے نہیں دینا، یہ بہت عقیدے کو محفوظ رکھنے کی تعلیم اور تلقین ہے۔ قرآن مجید میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ترجمہ کرو، سب کو مراد معلوم ہے، معنی بھی معلوم ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، دونوں طرح کا ترجمہ منقول ہے، مگر سمجھنے کے لیے کتنی بصیرت چاہیے وہ غور کریں۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ نجم کس کو کہتے ہیں؟ موٹے معنوں میں ستاروں کو بولتے ہیں، ہے نا، موٹے معنوں میں ستاروں۔ شجر کس کو بولتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے، درخت کو بولتے ہیں۔ ارے پکا معلوم مول صاحب مانے، اب تو دیکھ لیں گے والے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ ڈالیاں جو وہ بیلیں جو زمینوں پر بکھری ہوئی ہیں، جو دیواروں سے سمٹی اور چمٹی ہوئی ہیں، یہ ہے نجم۔ اور کھڑے درخت بھی اور لیٹی ہوئی بیلیں بھی، یہ سب کے سب سرنگوں ہیں رب تعالیٰ کے آگے۔ ایک آیت سنیں، دوسری آیت سناتا ہوں۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے محبوب اپنا لباس صاف رکھیے۔ وہ جو پوری صفائی اور ستھرائی کی تعلیم دینے والا، جو ظاہری اور باطنی صفائی سے لوگوں کو آراستہ کرنے والا، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لباس صاف رکھو، تو کیا اس کی یہ مراد ہوں گی؟ غور کر کے بولو بھائی، بظاہر یہ لگ رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک رکھو، مجھ سے کہا جائے گا میں یہ لباس اتاروں گا اور دوسرا لباس زبطن کر لوں گا، آپ سے کہا جائے گا آپ بھی یہی کریں گے۔ لیکن جب نبوت کو کہا جا رہا ہے، ذات نبی کو کہا جا رہا ہے، اب اس کی یہ مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کی مراد کیا ہے؟ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے محبوب آپ کو خلعت نبوت دی جا رہی ہے۔ دشمنان دین، معاندین نبوت کے ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو جب آپ کی اس چادر نبوت کو پراگندہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنی چادر نبوت کی حفاظت فرمائیے۔ چنانچہ آپ کی حیات طیبہ میں مسیلمہ نام کا ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی نے فرمایا میرے نبی میں آخری نبی ہوں، اور یہ جو چادر نبوت اللہ نے اڑائی ہے، اب اس میں تو رخنا ڈالنے آیا ہے تو میں تیری نبوت کو جھٹلاتا ہوں، تو جھوٹا تھا، جھوٹا ہے، جھوٹا رہے گا، اور میری نبوت کو داغدار کرنے نہیں دوں گا۔ میدان جنگ سجا کہ نہیں سجا مسیلمہ کذاب کے خلاف؟ کیوں؟ چادر نبوت کی حفاظت کے لیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اب مطلب سمجھ آ گیا؟ ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں رہتے، بہت سی جگہ معنی مطلب سمجھنا پڑتا ہے۔ آگے ایک اشارہ دوں گا پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک آیت اور سن لیجئے، قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے لیے کا کی ضمیر کے ساتھ ایک لفظ آیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَوَجَدَكَ، وجد یجد کہتے ہیں پانا، وَجَدَكَ کا ضمیر ہے، پایا تجھ کو، وَوَجَدَكَ
اس کے بعد کا لفظ جو ہے نا ڈکشنری میننگ ترجمہ ہے، کیا ہے؟ ضالن، گمراہی میں، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت، قرآن پڑھ کے کافر ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ نبی تو گمراہ تھا، ووجدک ضالا فہدا، تو اللہ نے ہدایت دی، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ کیا نبی کو گمراہ بولے گا تو کسی کا ایمان بچے گا؟ بھائی ترجمہ میرے گھر سے نہیں کرا میں، مفسر قرآن میرے والد گرامی، لیکن اس کے باوجود یہ تفسیر میرے والد کی تو نہیں ہے۔ ووجدک ضالا، یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ تجھ کو پایا گمراہی میں تو ہدایت دی۔ اب اگر یہ ترجمہ کسی نے ڈکشنری کا کیا، ایمان گیا۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن وہ ہے جس سے بہت سے ہدایت پاتے ہیں، اسی سے بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن معانی اور مطالب کی سمجھ تم میں نہیں ہے، اس میں اپنی سمجھ ڈالتے ہو تو ایمان سے جاتے ہو۔ بعض لوگ بہت بولتے ہیں نا، قرآن تو سب کے واسطے ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، تم بہت عقل والے، تم لوگ سمجھتے، ہم بھی سمجھتے ہو، تو سمجھو بیٹا۔ جب ایسا سمجھنے گئے نا، یضل بہ کثیرا، پھر اسی قرآن سے وہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں، خدا کی قسم دور دور تک ایمان کا کوئی پتہ نہیں، اور زندگی بے ایمانی اور کفر کی حالت میں گزر گئی۔ اب ہم کیا کرنا ایسے میں؟ اس کو یہ کون لیتا ہے؟ یہ جو جتنے یہ دو معنی والے یا جتنے ایسے الفاظ ہیں جس میں کوئی اور معنی اور مراد بھی ہو سکتی ہے، ایسی آیات کو کون لیتا ہے؟ ہم ان میں سے نہیں ہونا ہے، یہ میرے سبق کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور قرآن کی آیات کی دوسری قسم ہے یہ متشابہ آیاتیں ہیں۔ ان آیات کو جس کا ترجمہ نہیں معلوم اس کو بولتے ہیں مفسرین کے نزدیک آیات متشابہات، یہ متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ آیتوں کو وہ لوگ لیتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا پن، زیغ کہتے ہیں ٹیڑھا ہونے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کیا کرتے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو یہ لوگ آیات متشابہات کو فالو کرتے، محکمات کو چھوڑ دیتے۔ نماز پڑھو رے، رہن دو لے مول صاحب، روزہ رکھو رے، رہن دے لے مول صاحب، زکوٰۃ حج، رہن دے لے مول صاحب۔ اب دلیلیں دیں گے، بڑے علم والے ہیں، کیا دلیل دیں گے؟ آیات متشابہات۔ کیا پیش کریں گے؟ آیات متشابہات۔ جو آدمی محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیات کو عوام کے سامنے رکھے، سمجھ لو کہ اس کے دل میں ٹیڑھا پن، اگر سمجھانے کی صلاحیت نہ ہو، خالی بکواس کر رہا ہو اور واضح نہیں کر رہا مفہوم کو، عوام کی سمجھ سے بالاتر ہو رہی ہو بات، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کے دل میں راستی نہیں ہے، سیدھا پنا نہیں ہے، ٹیڑھا پنا ہے، کجی ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ، پھر وہ اتباع کرتا ہے مَا تَشَابَهَ، متشابہ آیات کا۔ کیوں؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تاکہ وہ فتنے میں خود پڑھ کر دوسرے کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تاکہ یہ متشابہ آیات سے فتنہ پیدا کرے۔ متشابہ آیات سے فتنہ کیسا پیدا کر سکتا ہے؟ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، ان آیتوں کا مفہوم وہ نہیں بیان کرتا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، ان آیات کا مفہوم وہ بیان کرتا ہے جو اس کے جی نے چاہا۔ اس کو تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں، اپنے سے تفسیر کرنے کی حماقت کرنا۔ نامہ لیا نا 90% خارج ہو جاتے پورے۔ اتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک سننے کے قابل نہیں ہوتا، ہر ایک پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ پہلے بزرگوں سے پوچھنا کون سی کتاب پڑھنا ہے، کون سی کتاب نہیں پڑھنا۔ ارے تفسیر ہوں گی، مگر اسی تفسیر میں
اگر منہ ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تأویلہ تعویلات ہوئی ہوں، پھر ہمارا اور آپ کا ایمان تو الامان والحفیظ، اللہ ہی بچائے پھر۔ کیوں؟ کوئی جانتا ہے اس کے معنی؟ کوئی جانتا ہے اس کی حقیقی مراد کو؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کے حقیقی معنی کا علم صرف اللہ کو ہے، اور جس پر قرآن اترا وہ بھی مستثنی نہیں ہے۔ الا اللہ، الا اللہ والرسول نہیں ہے، الا اللہ، اس کی حقیقی معنی صرف اور صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا۔ آیات متشابہات وہ آیات ہیں، قرآن کا ہی حصہ ہے، پڑھنا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، معنی نہیں معلوم، کیا بولیں گے؟ اس کی حقیقی معنی ہم نہیں جانتے، بس ہم ایمان لاتے ہیں اس کی جو اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ کیا بولیں گے؟ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی، اس کی جو مراد اللہ کے نزدیک ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ باقی یہ کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مطلب کیا ہیں، اس کے مراد کیا ہیں، اس کے مفہوم کیا ہیں، نہ ہمیں جاننا ہے نہ جانے کا حکم ہے، اس لیے کہ ہن ام الکتاب، اللہ نے کہا اصل قرآن یہ ہے جو بتا دیا گیا اوامر و نواہی کی شکل اور صورت میں، بس وہ کر لینا ہے۔ باقی وہ آیات جو متشابہات کی قبیل سے ہیں، اس میں نہ پڑھنا ہے نہ پڑھنے دینا ہے۔ اگر کوئی بحث بھی کرا تو بولنا ہے بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کر، اتنا ڈٹ کے بولنا۔ کیوں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، بعض اہل علم ہوتے ہیں جن کو رسوخ فی العلم حاصل ہوتا ہے، درک اور ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان کے سینے پر اس کے معنی اور مراد کو منشرح فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی یہی کہتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، بھائی ہم تو اس پر ایمان لائے، باقی ہم یہ بحث میں نہیں پڑھتے۔ کون بولتے ہیں؟ رسوخ فی العلم رکھنے والے بولتے ہیں متشابہ کا معنی مطلب ہم سے مت پوچھو، آمنا بہ، ہم تو ایمان لا چکے اس پر۔ کل، یہ آیات متشابہات ہوں، یہ آیات محکمات ہوں، یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے اتارا ہوا قرآن ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو عقل مند لوگ اس سے سبق لے لیتے ہیں اور ایسی بے وقوفیوں سے رک جاتے ہیں، نہیں نصیحت حاصل کرتے، مگر عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے، سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ اب وہ ڈرتے ہیں، صرف ان معنی کو اور ان مطالب کو غور کرتے ہیں جو معنی اور مطالب جس کا مفہوم عرف عام میں سب کو معلوم ہے۔ جو اہل علم ہیں، رسوخ فی العلم کا ملکہ رکھتے ہیں، اس کے معنی منشرح ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر کبھی عقائد کی حفاظت کے لیے لوگوں کے درمیان اس کے تذکرے کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھانے کے لیے، جیسے آج میں نے سمجھایا، اب ضرورت پڑ گئی تو سمجھایا نا بھائی، کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے تو یہ تلقین ہے کہ بیٹا یہ دعا پڑھ، دوسروں کو پڑھا، یہ دعا پڑھ اور دوسروں کو پڑھا۔ کیا دعا ہے؟ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا فرما بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں ایمان مل گیا، الحمدللہ ہدایت مل گئی، اسلام ملا، ہدایت مل گئی، نبی کا طریقہ مل گیا، ہدایت مل گئی، قرآن مل گیا، ہدایت مل گئی، ہدایت نامہ مل گیا، آیات محکمات پر عمل کی توفیق مل گئی، ہدایت مل گئی، آیات متشابہات سامنے ہیں، ایمان کی حد تک اسے تسلیم تو کر لیا ہے، باقی اس کے معنی میں غور نہیں کرتا۔ اے اللہ اس مفہوم میں پڑھنے سے مجھے بچا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے۔ کب؟ بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے مجھے ہدایت دے دی ہے تو اب اس سے مجھے نہ نکالو۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنے کرم سے مجھے نواز دے، رحمتوں سے۔
انک انت الوہاب، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں قلب کی صفات میں ایک قلب ذائق کہلاتا ہے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، صرف مفہوم میں سبق کو سمجھیے۔ قلب کون سا ہے؟ قلب ذائق۔ کون سا قلب؟ جو آیات متشابہات کے پیچھے پڑے، ایسی صفت والا ہم کو نہیں بننا ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ آیات متشابہات میں پڑھنے سے مجھے بچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہدایت نصیب ہے میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ کریں گے انشاءاللہ دعا؟ یاد ہے سب کو؟ پڑھ، ایک دو بار پڑھ لو، چونکہ میں نے بھی سنا ہے نا اب اتنا لمبا، تو کہیں کسی کے دل میں کوئی وسوسہ نہ پیدا ہو جائے، اس واسطے میں خود دعا پڑھا دیتا ہوں، ایک دو تین بار میرے ساتھ پڑھ لو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ قلب ذائق اس قلب کو کہتے ہیں جس میں ٹیڑھا پن آ جائے، اور وہ ٹیڑھا پن ایسا ہو کہ آیات محکمات کو چھوڑ کر آیات متشابہات کو لے، تاکہ امت میں فتنہ پیدا کرے اور تعویل کے ذریعے سے فتنے میں مبتلا کرے۔ اس سے بچنے کی تدبیر یہ دعا ہے، اس قلب سے بچنے کی تدبیر یہ دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کلمات استغفار اس نیت کے